خوشی کا بھی ایک فارمولا ہے. وہ کیا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو چاہنا اور جس کو چاہتے ہو اس کو اپنے پاس رکھنا. بڑا سمپل ہے. اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کی قدر نہیں ہے، اور جن کو ہم چاہتے ہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا لائف سائیکل کے لحاظ سے پریکٹیکل ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پہلے تو ہمارے پاس سائیکل نہیں ہوتی. ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سائیکل مل جائے تو میں بہت خوش ہوں گا. ایسا ہی ہے جی، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے ہیں. سائیکل مل جاتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، لیکن کتنی دیر؟ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے. اس کے بعد کہتا ہے کہ یار سارے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، مجھے موٹر سائیکل مل جائے تو میری مین خوشی مجھے مل جائے گی، پھر میں پریشان نہیں ہوں گا. موٹر سائیکل مل جاتی ہے، وہ خوش ہوتا بھی ہے، لیکن کتنی دیر؟ 2 سے 3 مہینے. اور تب تک وہ موٹر سائیکل جب باہر جاتی ہے واپس آ کے بھی کپڑا لگتا ہے، بڑی صاف کی جاتی ہے، اور جانے سے پہلے بھی بڑی چمکائی جاتی ہے. اور پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے کہ انسان اتنی کو سیٹ پہ کپڑا لگاتا ہے جہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اگر کسی نے پیچھے بیٹھنا ہے تو وہ خود اس کے اوپر کپڑا لگائے، پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے آگے آ جائیں. پھر ہماری ہوتی ہے کہ اب میں یہ ڈگری کر رہا ہوں، یہ ڈگری مجھے مل جائے تو میری سب سے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. کامیاب ہوتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے، لیکن چند دن کے بعد وہ ڈگری کی خوشی غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ اب جاب کے پیچھے. اس کے بعد سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ جاب مل جائے تو میں بہت خوش ہوں. اچھا جاب مل جاتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، کتنی دیر؟ مہینہ، 2 مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی تو 15 دن کے بعد ہی اسے تنگ آ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں صبح جب اٹھنا پڑتا ہے آج پھر جاگنا پڑے گا، چھٹی نہیں ہے اب پھر جانا پڑے گا. او بھائی شکر کر تو اٹھ گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اٹھنا چاہتے تھے آج نہیں اٹھے. تیرے پاس کہیں جانے کے لیے جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور جب نیا سال آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کوئی چھٹی سنڈے کو آ جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ تو زیادتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری خواہشات ہیں. شکریہ ادا کرنے کی نا عادت جو ہے یہ ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد ہماری خوشی پھر کنڈیشنل ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری شادی ہو جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، اور پھر جس سے میں چاہتا ہوں اس سے ہو جائے، پھر تو میری زندگی کی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اور وہ خواہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایک پریکٹیکل اپروچ ہے. اس کے لیے اگر پیرنٹس کہہ دیں کہ بیٹا یہ ریلیشن ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ یہاں پہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، میری زندگی کا مقصد ہی اس کے ساتھ ہے. دونوں سائڈوں پہ یہ بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لائف تو میں گزارنا چاہتا ہوں. چلیں جی پیرنٹس تنگ آ کے وہ شادی بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتا ہے کتنی کو دیر، اور آفٹر فیو منتھس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس سے تم اکیلا ہی اچھا تھا، نئے عذاب میں پڑ گئے ہوں. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں کہ نہیں ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اچھا پھر جب شادی نہیں ہوئی ہوتی، سارا دن کمپنی کے جو پیکج ہے نا، وہ کمپنی کہتی میرا سب سے اچھا کسٹمر ہی یہ ہے، تو سارے پیکج استعمال ہی وہ ہوتے ہیں. اور جو راتوں کے اسپیشلی پیکج دیے ہوئے ہیں وہ عام بندے کے تو استعمال میں نہیں ہوتے. تو وہ پیکج سارے وہ جو اس ایج میں لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جب شادی ہو گئی پھر کوئی گھر بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. پھر گھر سے کال آ جائے تو آگے سے میسج ہوتا ہے جی بزی کال یو بیک، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کبھی نہیں ہوتی. اور گھر جاتے ہوئے شروع میں تو وہ ضرور پوچھتا ہے ہاں جی کیسی ہو، خوش ہو، کوئی چیز تو نہیں چاہیے. لیکن آفٹر فیو منتھس کچھ نہیں. کیا پوچھتا ہے انسان؟ کوئی بل تو نہیں آیا، کوئی فی کی سلپ تو نہیں آئی، اس کا حال چل کچھ نہیں ہے. وہ ایک سیشن میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ مجھے کہتے کہ سر ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی ضرور کریں، میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ بھی بول رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. تو کہتے جی ہم ان سے کیسے پوچھیں ہاں جی خوش ہو؟ تو میں نے کہا جی کیا حرج ہے؟ کہتا جی ہمیں پتہ ہے آگے سے جواب کیا آنا ہے. تو میں نے کہا جی کیا آنا ہے؟ کہتا جی اس نے یہی کہنا ہے تیرے ساتھ اور خوش. تو یہ ریالٹیز ہے.
تو بھائی ہم نے کیا ہی ایسے ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو کبھی فوکس ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا شادی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہماری خوشی ختم ہو گئی، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ یا اللہ میرے ساتھ فلاں کی شادی ہوئی تھی، 2 بچے ہو گئے ہیں، میرے پاس ابھی بچہ کوئی نہیں، تو بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں اولاد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن آفٹر سم ٹائم، آپ کو تو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے نا، کووڈ میں جب اسکول بند رہے ہیں تو بچوں کی کیسی کیسی کمپلینٹس آئی ہوں گی ان کے والدین کی کہ ہماری جو جان عذاب میں ڈال دی ہے اسکول بند کر کے۔ ہر گھر میں ہوتا ہے نا ایسے کہ کئی چکروں میں ڈال دیا، کہ اسکول والے جو تھے نا وہ انہوں نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا پھر کیا ہمارا شکایت ہماری کیا ہوتی، شکریہ تو ہم نے کیا ادا کرنا کہ یا اللہ یہ کیا دے دیا ہے، سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکمے میرے گھر میں پیدا کیے ہیں۔ وہ بھائی جب کوئی اپلیکیشن دی تھی، جو اللہ سے دعا کی تو اس میں لکھ دیتا کہ یا اللہ کوئی VVIP، کوئی PhD کرنے والا، کوئی مجھے انٹیلیجنٹ سپر انٹیلیجنٹ بچہ دے، تب تو یہ تھا کہ یا اللہ بس دے دے، کالا نیلا پیلا جیسا بھی ہے بس دے دے۔ اب ہو گیا ہے تو اب یہ اعتراض ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، وہ مسائل ہم میں ہوتے ہیں لیکن ہم وہ کبھی بچوں کو ٹائم ہی کتنا دیتے ہیں، پھر یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بچے سے ہم شروع ہوئے تھے، بچوں پہ آ گئے ہیں، کہیں پہ خوشی نظر آئی آپ کو؟ کہیں پہ بھی نہیں، شکوے ہی ہیں، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ یا اللہ مجھے کیا دیا، وہ میرے ساتھ والے کتنا کچھ دے دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل چیز تو حل ہے نا، یہ تو پرابلمز ہیں۔ اگر ہم اسی اپروچ کے ساتھ رہیں گے تو یہ یاد رکھیں، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائیں گے تو آپ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ آفٹر 1-2 منتھس اس سے بھی تنگ آ جائیں گے کہ کیا زندگی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ آج میرا آپ سے ایک چھوٹا سا میسج ہے، آج آپ یہ سوچیں، بینگ اے چائلڈ یا بینگ اے پیرنٹ یا بینگ اے امپلائی آف این انسٹیٹیوشن، آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، خود کی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ آج سے آپ یہ سوچیں بینگ اے چائلڈ کہ میں آج ایسا کیا کروں کہ میرے والدین کو، میرے پیرنٹس کو میرے اوپر فخر محسوس ہو۔ یہ آپ سوچیں اور پھر وہ ایسا کریں، اس کا رزلٹ دیکھیے گا۔ بینگ این امپلائی، اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو یہ آج آپ سوچ لیں کہ میں آج ایسا کیا کروں کہ میرا ادارہ میرے سے خوش ہو جائے۔ بینگ اے ہسبینڈ، آپ یہ سوچ لیں کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ میری مسز میرے سے تھوڑا اور خوش ہو جائے، وہ میرا شکریہ ادا کر دے۔ اور بینگ اے مسز، آپ یہ سوچ لیں کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ میرا خامند گھر آئے تو وہ میرے ہیپی فیل ہو۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ اپنی مسز کو تھوڑا بھی خوش کرتے ہیں، ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی ڈشز آپ کے لیے بنتی ہیں، وہ بڑے شوق سے بناتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیب پہ نظر ہوتی ہے پھر کہ اب نیا خرچہ کیا کروانا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے مینٹلی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو جب تک آپ شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھیں گے، شکر کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں،